کل آپ کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں۔ نیت میں اگر مقصود جاہ و منصب ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کو اس کے مطابق جو ہے وہ چیز ملے گی۔ اور اگر مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے اور آخرت ہے تو پھر انسان کو آخرت کا صلہ ملے گا، آخرت کی جزا ملے گی۔ جو بندہ کسی نیکی کے عمل میں مادی جو منفعت ہے اس کو مقصود بنا لے کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو بندہ وہ عمل بھی نہ کرے۔ اس طرح آج کل ہمارے بہت سارے خطیب، نعت خوان، نقیب، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے مقصود بنانا۔ ملا علی قاری نے بیان فرمایا ہے آپ نے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ مقصود چیز تب بنتی ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو بندہ وہ عمل ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے پیسے کو مقصود بنا لیا، شہرت کو مقصود بنا لیا، تو وہ بندہ اخلاص سے خالی ہے۔ اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے، اگرچہ اسے ثانوی طریقے سے مادی منفعت میں مل جائے، جیسے جہاد میں مال غنیمت ہوتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص شرط ہے۔ قل، اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162، کہ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا فوت ہونا یہ اللہ کے لیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی علامت سورۃ الدہر میں بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی چاہت پر، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں اور ہم اس پر تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں۔ اتنا اخلاص ہے ان کے دلوں میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے، امام نسائی نے سنن النسائی کے اندر روایت کیا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جہاد جیسا معاملہ ہے، جہاد جیسا، اس میں اس بندے کا مقصود ناموری ہے، شہرت ہے، اور اس بندے کا مقصود مال ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا، آپ اس بندے کے متعلق بتائیے، غزا، جس نے جہاد کیا، غزوہ کیا، لیکن مقصود کیا ہے، یلتمس الذکر اجر و ذکر، کہ وہ اجرت چاہتا ہے اور اس پر شہرت چاہتا ہے، جہاد کر کے اس کا مقصود یہ ہے، مالہ، اس کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر و ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا جس نے مال کو، شہرت کو، عزت کو، جاہ و منصب کو اپنا مقصود بنا لیا۔ تو 3 مرتبہ اس نے پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو جواب دیا اور یہی فرمایا، لا شیء لہ، اور فرمایا، ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان لہ خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں اس کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ تو جب جہاد جیسا عمل جو ہے وہ اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے تو پھر کون سا عمل قبول ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بتائی تھی کہ 3 بندے، جن میں سے ایک شہید ہے، ایک سخی ہے اور ایک قاری عالم ہے، ان تینوں کو جہنم میں اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود نہیں سمجھا۔ تو یہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے
کہ ایک بندے نے جو ہے وہ جہاد کے لیے جو ہے نا 3 دینار کا مطالبہ کیا. سنن النسائی کی حدیث ہے 3 دینار کا کہ مجھے 3 دینار ملیں گے، اجرت ملے گی تو میں پھر جو ہے نا یہ عمل کروں گا. سنن ابی داؤد میں موجود ہے کتاب الجہاد میں. تو اس نے یہ کہا جی میں 3 دینار لیے بغیر جہاد پر نہیں جاؤں گا. تو جب اس نے یہ بات کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر وہی ہے جو 3 دینار اس نے مطالبہ کیا، وہی اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے نا. ما اجد فی غزوته هذه فی الدنیا والآخرہ الا دنا نیرہ التی سما. حضور نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو 3 دینار اس نے مطالبہ کیے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے اخلاص کی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی. اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کا مقصود دنیا پانا ہے، دنیا کے لیے جس نے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے اس لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے نا وہ اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں اخلاص کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اخلاص کے بغیر ہجرت جیسا عمل، جہاد جیسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص رکھنا ہے.